کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے جو اپنی جان سے محبت ہے شاید وہ زیادہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یا عمر، عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا، اور لا فرمایا، لا اس کا مطلب تھا کہ عمر یہ بات قبول نہیں ہے، یہ بات قبول نہیں ہے کہ تجھے تیری محبت جو تیری جان سے ہے وہ مجھ سے بڑھ جائے، بھلے ہر شے سے میری محبت زیادہ ہو مگر تیری جان سے محبت تیری اگر زیادہ ہے تو یہ بھی قبول نہیں۔ لا، جب آقا علیہ السلام نے اتنا جملہ بولا لا نہیں، بس اب یہ معجزہ ہے حضور علیہ السلام کا، معجزہ تصرف ہے۔ ایک لفظ بولا لا، اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و جگر تک وہ لا اتر گیا۔ آپ اسی لمحے بولے یا رسول اللہ، اب اسی لمحے آپ کی محبت میرے دل میں میری جان سے بھی بڑھ گئی، اب میری جان بھی نیچے رہ گئی اور پیچھے رہ گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تیرا ایمان کامل ہوگا، اب تیرا ایمان کامل ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے صریحاً ایمان کا کمال اپنی ذات پاک کے ساتھ محبت پر کر دیا۔ یہ تو ہوا کمال، یہ صحیح بخاری سے حدیث تھی۔ اب صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں ایک حدیث آتی ہے، صحیح مسلم میں ہے، وہ صحیح بخاری میں بھی متفق علیہ ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، مگر میں صحیح مسلم سے اب اس کو پڑھ رہا ہوں کیونکہ امام مسلم نے اس کا باب بڑا خوبصورت باندھا ہے۔ حدیث آقا علیہ السلام کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں جگہ آئی، متفق علیہ ہے، مگر باب جو امام مسلم میں باندھا ہے وہ لاجواب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر، اور دنیا کے مال و دولت اور کل بنی آدم کے ہر فرد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک میری محبت ہر ایک محبت کو پیچھے نہ چھوڑ جائے، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ حدیث آپ نے سنی ہے، پڑھی ہے، ہمیشہ معروف حدیث ہے۔ میں نے کیوں صحیح مسلم سے اس کو لیا؟ اس حدیث کو امام مسلم جس باب میں وارد کیا ہے، اس حدیث کو امام مسلم اس باب کا عنوان باندھا ہے، اور امام مسلم نے باب کا عنوان باندھا ہے کہ جس شخص کے دل میں آقا علیہ السلام کی اس درجہ شدت کی محبت نہ ہو، اس پر ایمان کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں ہے، اسے مومن کہہ ہی نہیں سکتے، وہ صاحب ایمان نہیں کہلا سکتا۔ جس شخص کے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت اتنی شدید نہ ہو، لا یجوز اطلاق لفظ الایمان علیہ، اس شخص پر ایمان کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں، یہ امام مسلم کا باب ہے۔ تو گویا مطلقاً آقا علیہ السلام کی محبت کو ایمان کا نام دیا، آقا علیہ السلام کی محبت کو ایمان کا، اور سیدنا فاروق اعظم والی حدیث میں ایمان کے محبت رسول کی شدت کو ایمان کا کمال کا، اور اس حدیث میں مطلقاً ایمان ہی محبت رسول کا نام ہے۔ اب یہی محبت جو آقا علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ اللہ نے رکھی، اس محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنایا، صرف آقا علیہ السلام کی ذات تک اسے محدود اور محصور نہیں کر دیا، اور سلسلہ یوں بنایا کہ جب آقا علیہ السلام سے محبت اتنی شدید ہو کہ کائنات کی ہر شے کی محبت پیچھے اور نیچے رہ جائے، تب ایمان ہے۔ جب یہ قاعدہ ہو گیا تو اب سلسلہ یوں بنا، محبت کو سلسلہ محبت میں بدل دیا، محبت کو سلسلہ محبت میں یوں بدلا کہ جس شے کی بھی آقا علیہ السلام سے نسبت ہے اس کے ساتھ بھی محبت کو واجب کر دیا، جس شے کی نسبت ہے آقا علیہ السلام سے اس کے ساتھ محبت کو واجب کر دیا۔ اہل بیت اطہار آقا علیہ السلام کی اہل بیت ہیں، تو اہل بیت کے ایک ایک فرد سے محبت کرنا حضور علیہ السلام نے اس کو ایمان کرا دیا۔ پھر صحابہ کرام کی جماعت، تو جمیع صحابہ کرام سے، اور صحابہ کرام کے خانسار ہوں یا مہاجرین ہوں، خلفائے راشدین تو 4 نفوس قدسیہ ہیں نا، کل جماعت صحابہ، ان کے ایک ایک فرد سے اور ساری جماعت صحابہ سے محبت کرنا، اس کو ایمان عین ایمان قرار دیتے ہیں، اور ان سے بغض رکھنا نفاق کو کفر کی علامت بناتے ہیں، اور اہل بیت اطہار سے بغض رکھنا نفاق کو کفر کراتے ہیں۔ تو دیکھو نا،
ذات پاک سے محبت ایک سلسلہ بن رہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جن کو نسبی تعلق ہوا، کیا جن کو نسبی تعلق ہوا وہ اہل بیت ہوئے، ان سے محبت بھی واجب ہو گئی، اور جن کو حسبی تعلق ہوا وہ صحابہ کرام ہوئے۔ حسبی تعلق سے محبت بھی واجب ہو گئی، ایمان بن گیا، نسبی تعلق سے محبت بھی ایمان بن گیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو تعلق کی صحبت ملا ان سے محبت بھی واجب ہو گئی، اور جن کو تعلق کی قرابت ملا ان سے محبت بھی واجب ہو گئی۔ پھر آگے اہل بیت اطہار، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، پھر آقا علیہ السلام کی آل پاک، اور آل سے محبت کو اس طرح ایمان بنایا کہ ان پر درود اور پڑھنا شامل نماز کر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو یعنی آل پر درود پڑھنا اور آل سے محبت کرنا صرف آقا علیہ السلام نے شروع نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے سنت چلا رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایمان کو سلسلہ بنا دیا، صحابہ سے محبت، اہل بیت پاک سے محبت، اطرت سے محبت، آل سے محبت، پھر یہاں تک نہیں چھوڑا، پھر آقا علیہ السلام کی حدیث سے محبت، سنت سے محبت، آقا کے فرمان سے محبت، آقا کے دین سے محبت، آقا کی شریعت سے محبت، آقا علیہ السلام کی سنت و سیرت سے محبت۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں نا کہ براہ راست آقا علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہیں ساری۔ پھر آقا علیہ السلام کا شہر ہے مدینہ، اس سے محبت ایمان ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے شہر مدینہ کے لیے دعا کی اور فرمایا اللہ جو محبت تو نے ہمارے دلوں میں شہر مکہ کے لیے رکھی ہے، مدینہ کی محبت کو اس سے بھی 2 گنا کر دے۔ اب دیکھیے، یعنی میں بتا یہ رہا ہوں کہ چونکہ مدینہ کی نسبت اب مکہ سے زیادہ ہو گئی نا، آقا علیہ السلام سے، کیا آقا علیہ السلام سے مدینہ کی نسبت زیادہ ہو گئی نا۔ پھر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور مکہ معظمہ میں 53 سال تک رہے۔ مکہ معظمہ کو آقا علیہ السلام کے وجود مسعود کی جو سنگت ہے کتنے سال ملی؟ کتنے؟ 53 سال۔ پھر ہجرت ہو گئی، مدینہ پاک 10 برس رہے، وصال ہو گیا، اور پھر قیامت تک وہیں کے ہو گئے۔ قیامت تک اب مدینہ پاک کو اپنا جسم اطہر عطا کر دیا۔ اب 53 سال ایک طرف، اور معلوم نہیں 53 کروڑ سال گزر جائیں قیامت تک، وہ سارا زمانہ مدینے کو دے دیا۔ اس لیے عرض کیا باری تعالیٰ مدینے سے ہماری محبت جو مکہ کی محبت رکھی ہے اس سے 2 گنا کر دے۔ میرے خطابات میں ان کی ساری احادیث پوری مصادر تخریجات کے ساتھ میرے خطابات میں ہے۔ میں اب حدیث کی عبارتیں نہیں پڑھ رہا ہوں چونکہ میں اصل بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ میرے خطابات کو سنیں تو سب تفصیلات ہیں انشاءاللہ۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ مدینہ شہر سے محبت، اور پھر مدینے کے بخار سے بھی محبت، بخار آ جائے اس سے بھی محبت، تکلیف آ جائے مدینے میں اس سے بھی محبت، مدینے کے پہاڑوں سے محبت، مدینہ کے گلی کوچوں سے محبت، مدینہ کے اناج سے محبت، مدینہ کی کھجوروں سے محبت، مدینہ کی آب و ہوا سے محبت، مدینہ کے رہنے والے چلنے پھرنے والوں سے محبت، اہل مدینہ سے محبت۔ آپ دیکھیے بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث، کیا اسلام میں کسی ایک کو ظلم کرنا، کسی سے زیادتی کرنا، خواہ وہ بنگلور کا رہنے والا ہے یا وہ پاکستان کا رہنے والا ہے یا مکہ کا رہنے والا یا بغداد کا، کہیں کا رہنے والا، کسی سے زیادتی کی اجازت ہے؟ بولیے، نہیں ہے نا، کسی سے زیادتی کی اجازت نہیں۔ مگر کیا محبت ہے مدینے سے اور مدینہ میں رہنے والوں سے؟ کیا آقا نے فرمایا جو شخص اہل میرے مدینہ کے رہنے والوں سے برائی کا ارادہ کرے، زیادتی کا ارادہ کرے، اللہ اس کو دوزخ میں اس طرح ڈال کے ختم کر دے گا جیسے نمک پانی میں گھل کے ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، یہی بات مکہ والوں کے لیے نہیں کہی، یہی بات اہل مکہ کے لیے نہیں کہی، وہ بھی آقا کے لوگ ہیں، مگر اہل مدینہ کے لیے کہی، چونکہ وہ حضور سے زیادہ جڑ گیا، نسبت زیادہ ہو گئی تو ادھر محبت بڑھ گئی۔ اللہ حاضر قیاس، بھئی مکہ میں کعبۃ اللہ بھی ہے مگر اس خطہ کو روضۃ من ریاض الجنہ نہیں کہا۔ اللہ کا گھر ہے، کعبہ ہے، جہاں اپنا دربار ہے فرمایا یہاں سے یہاں تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ آقا علیہ السلام کی ذات سے جو محبت ہے اس کو سلسلہ محبت میں بدل دیا۔ جس شے کو نسبت ہو گئی محبت، جس شے کو نسبت آقا سے ہو گئی محبت، اور پھر آج کے دن تک مدینہ سے محبت، پھر آج کے دن تک پھر حضور کی امت کے جیسے صحابہ اور اہل بیت کا دور گزرا، پھر حضور کی امت کے اولیاء سے محبت، پھر صالحین سے محبت، آقا کی امت کے متقین سے محبت۔ آپ دیکھیں اب اولیاء سے محبت اس کو بھی واجب کر دیا، اور واجب کچھ چھوٹا موٹا نہیں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اولیاء سے خود میں محبت کرتا ہوں۔ ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل فیقول انی احب فلانا۔
جب اللہ سے کسی ولی اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو جبرائیل کو بلا کے بتاتے ہیں جانتے ہو فلاں جگہ ایک میرا ولی میرا دوست رہتا ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کے والد کا یہ نام ہے، فلاں محلے میں فلاں شہر میں فلاں جگہ اس کی درگاہ ہے، فلاں جگہ اس کا قیام ہے، پہچانتے ہو؟ جی ہاں باری تعالیٰ جانتا ہوں۔ تو کیا حکم ہے؟ جان لو مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے انی احب فلانا، کتنا پیارا جملہ، اللہ اللہ ہو کر۔ بھائی آپ نہیں کہہ رہے، آپ کہیں تو اور بات ہے، میں کہوں تو اور بات ہے۔ دیکھو نا میں بھی کہتا ہوں ہر ایک کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں سے محبت ہوتی ہے نا۔ میرے بھی بچے ہیں، پوتے پوتے ہیں، ایک کو روحی کہتا ہوں ایک کو جانی کہتا ہوں، حماد مصطفیٰ المدنی۔ آپ کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ پہ اس کا قصیدہ بردہ اور تلاوت سنتے ہوں گے، سنتے ہیں انٹرنیٹ پہ مناج ٹی وی پر۔ تو چھوٹا ہے، اب احمد مصطفیٰ اعلی ربی وہ بھی نعت پڑھتا ہے، رومن انگلش میں لکھتا ہے نا، اردو نہیں لکھتا، تو پھر اس کو پڑھتا فلک کی نظارو، فلک کی نظارو حضور آ گئے، نعت پڑھتا ہے، تو میں اس کو جانی کہتا ہوں۔ تو دیکھو نا محبت اولاد سے بھی ہوتی ہے، پوتے پوتیوں سے، نسل سے، نواسے نواسیوں سے۔ محبت ایک نظام ہے محبت کا۔ لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترجیحات بنا دی ساری محبت ہم کرتے ہیں۔ یہ محبت کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں اپنی اولاد سے، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، بیٹے بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں۔ مگر جب اولیاء کا معاملہ آتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی اولادوں سے، نسلوں سے، اعزاء اقارب سے محبت کرتے ہو، اور جب ولیوں کی بات آتی ہے رب کہتا ہے میں خود محبت کرتا ہوں سے، اور کہتا ہے انی احب فلانا، کیا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ کی شان دیکھنا۔ تو جبرائیل امین پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تو مجھے آپ نے بلایا تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بات جب میں جہاں پہنچ گیا ہوں، یہ میں نے مشائخ اعظام کے لیے موضوع چھیڑا ہے۔ آج کا اجتماع مشائخ اعظام اور علماء کرام کا ہے نا، تو میں سلسلہ محبت جہاں لے آیا ہوں یہ میں نے مشائخ کے لیے، جن کی اولادیں آپ ہیں، وہ جو اولیاء اور صوفیاء اور اللہ کے محبوبین جو زیر زمین دفن ہیں، جن کی درگاہیں ہیں، جو صدیوں سے جن کی درگاہوں سے نور نکل رہا ہے، تو میں نے ان کے لیے چھیڑا ہے۔ پھر علماء کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں باری تعالیٰ جبرائیل مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ جبرائیل ابھی پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر، جس کو میں نے محبوب بنا لیا تو بھی محبوب بنا۔ اور پھر اب کیا کروں؟ فرمایا آسمانوں میں جا، کل فرشتوں کو جا کے ندا دے، منادی کر دے کہ فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہو گئی، اللہ نے اسے اپنا ولی بنا لیا، محبوب بنا لیا، تو فرشتوں کو کہو اب تم سارے آسمانی کائنات کے رہنے والوں تم بھی محبت کرو۔ تو وہ ولی پہلے محبوب خدا بنتا ہے، کیا؟ پھر محبوب جبریل بنتا ہے، پھر محبوب ملائک بنتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں سلسلہ محبت؟ پھر حکم ہوتا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جب سارے ملائک کل فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، اب حکم ہوتا ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض، اب اس کی محبت کو زمین پہ اتار دو اور محبوب خلائق بنا دو۔ تو وہ اللہ کا ولی پہلے محبوب خدا بنا، کیا؟ اور محبوب خدا بنتے ہی محبوب مصطفیٰ بنا۔ جو خدا کا محبوب ہوا وہ مصطفیٰ کا محبوب ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محبوب خدا بنا، پھر محبوب مصطفیٰ بنا، پھر محبوب جبریل امین بنا، پھر محبوب کل ملائک بنا فرشتوں کا، اور زمین پہ محبت اتاری تو محبوب کل خلائق بنا۔ اب یاد رکھ لیں محبت اللہ کے اتارنے سے دلوں میں اترتی ہے، کسی کے ڈھنڈورا پیٹنے سے محبت نہیں ہوتی۔ ڈنڈورا پیٹنے سے محبت نہیں آتی۔ محبت کے لیے جس دل جس 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 دل کو اللہ چن لے اس میں محبت رکھ دیتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں محبت اللہ، دل ایک برتن ہے، دل ایک، اگر آپ کے ہاں یہ برتن ہے مثلا گلاس گندا ہو، کیا گندا ہو، تو اس میں یہ پانی ڈال دے گا کوئی ڈالے گا؟ سادہ سی بات ہے، اگر برتن گندا ہو تو آپ پانی نہیں ڈالتے ہیں؟ تو جس کے دل کا برتن گندا ہو تو رب اسے اپنے محبوب کی محبت ڈالے گا اس دل میں؟ آپ کا سنیے آپ کا عمل یہ ہے کہ اگر آپ کا برتن گندا ہے تو آپ اس کو دھوئے بغیر پانی نہیں ڈالتے، تو رب کی اتاری ہوئی محبت پانی سے بھی ارزاں ہے، پانی سے بھی کم قیمت ہے۔ وہ کسی ایسے دل میں ڈال سکتا ہے جس کا دل کا برتن دھلا ہوا نہیں ہے؟ دل کا برتن دھلا ہوا صاف ہو تو وہ اپنے محبوب بندوں کی محبت ڈالتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ والے کی اور اللہ کے کسی بندے کی محبت آ جائے، وہ سمجھیں کہ وہ محبت کسی لاؤڈ اسپیکر کے اعلان اور کسی پمفلٹ کے چھاپنے سے نہیں آئی، وہ آسمان سے فرشتے لے کر اترے ہیں اور جبرائیل امین اترے ہیں اور اللہ کے امر سے اترے ہیں۔ سو جب محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ اتار دے اور اللہ ڈال دے فرشتوں کے ذریعے، تو مخالفت کرنے والے اس محبت کو نکال سکتے ہیں؟ کوئی نکال سکتا ہے؟
جب دلوں میں اللہ محبت ڈال رہا ہو، ارے آپ اور ہم کروڑ کوششیں کر لیں، اللہ کی ڈالی ہوئی محبت ہم دلوں سے نکال سکتے ہیں؟ ہم اگر اللہ سے معاذ اللہ زیادہ طاقتور بنیں گے تو نکالیں گے محبت۔ اللہ محبت ڈال رہا ہے، ہم نکالنا چاہ رہے ہیں، تو کون جیتے گا؟ اللہ جیتے گا یا ہم جیتیں گے؟ بولیے نا۔ اللہ محبت ڈال رہا ہو اور ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہو تو جیتے گا کون؟ اللہ کے بندو، اللہ سے مقابلہ نہیں کرتے، نصیحت ہے، اللہ سے مقابلہ نہیں کرتے، اللہ کا جو امر ہو اس کو تسلیم کر لیتے۔ آپ کے اور میرے چاہنے سے اللہ کا امر نہیں ہوتا، یہ فیصلہ وہ کرتا ہے، اوپر سے ہوتا ہے۔ تو اولیاء اور صالحین جن کی محبت دلوں میں ڈالی جاتی ہے، یاد رکھ لیں کہ وہ کسی اور سمت سے وہ محبت نہیں آتی، وہ براہ راست بارگاہ خدا سے آتی ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ اس محبت کی نگرانی ہوتی ہے۔ ملائکہ لے کے اترتے ہیں، دلوں میں چن چن کر یودع لہ القبول فی الارض، زمین میں دلوں میں رکھی جاتی ہے۔ لہذا جس کا اہتمام خدا اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے، اللہ کے اس امر سے ٹکر نہیں لینی چاہیے، اس سے ٹکر نہیں لینی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جن سے اللہ نے محبت کی، ایک زمانہ وہ زندہ تھے، ان کی زندگی میں محبت اتاری اور ان کی زندگی میں محبت، حضور خواجہ اجمیر آئے، کتنی کوشش کی گئی کہ ان کی محبت کو روکا جا سکے، مگر روکنے والے نام و نشان مٹ گیا اور ان کی محبت پوری ہندوستان کے غالب آ گئی۔ حضور سیدنا غوث العظم کی محبت کو روکنے والے تڑپتے رہ گئے، مرتے رہ گئے، وہ ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اور غوث اعظم جیلانی کا نام اور بڑے پیر کا نام شرق سے غرب ساری کائنات میں آ گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ محبت کون پیدا کرتا، کون بڑھاتا ہے؟ آپ اور ہم نہیں بڑھاتے، اوپر سے آتی، اور پھر وہ وفات پا جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں ختم کوئی نہیں کر سکا، نہیں، ان کی وفات کے بعد اب صدیاں گزر گئیں۔ آپ اپنے بزرگوں کے سن دیکھیں نا، وفات کو کتنے 100 سال ہو گئے، صدیاں گزر گئیں، اور دنیا کشاں کشاں ان کے مزار پہ جاتی اور زیارت کرتی، ان کا نام لیتی ہے۔ تو گویا ان کی وفات کے بعد بھی محبت کے چراغ جو اللہ نے جلائے تھے وہ بجھیں گے نہیں۔ پھر آقا علیہ السلام کی امت میں پھر علماء، یہ اولیاء و صالحین، اور پھر علماء صالحین، کیا اولیاء مقربین اور علماء صالحین۔ وہ علماء، یاد رکھنا، وہ علماء جنہوں نے علم اور زہد کو جمع کیا، وہ علماء جنہوں نے علم اور زہد کو جمع کیا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ جس شخص نے علم حاصل کیا، دین کا فقیہ بنا، علم حاصل کیا، مگر تصوف کو چھوڑ دیا، تصوف طریقت ہے، تصوف معرفت ہے، تصوف روحانیت ہے، تصوف دین کا باطن ہے، اس کو چھوڑ دیا اور ظاہر علم کو لے لیا، فرمایا وہ فاسق ہو گیا۔ اور اسی طرح جس نے تصوف یعنی باطن کو لے لیا اور ظاہر احکام شریعت کا علم چھوڑ دیا، ایسے لوگ بھی علماء میں بھی ایسے ہیں کہ جو علم شریعت کے ظاہری احکام کو مانتے ہیں اور علم باطن کو، علم روحانیت کو، علم طریقت کو، علم معرفت کو، علم حقیقت کو نہیں مانتے، اولیاء صالحین کے طریق کو نہیں مانتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ان کا علم انہیں فسق میں لے جاتا ہے، گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کا علم نفع نہیں دیتا۔ اور آپ دیکھتے ہیں ایسوں کا نام، ان کی قبر بھی دنیا میں نظر نہیں آتی۔ ایسوں کی قبر کو یہ ایک بتا دے، دنیا میں بتا دے، چلو اسی پر فیصلہ کر لیں کہ امر الہی کیا ہے اور منشا الہی کیا ہے۔ جو اولیاء کی مخالفت کرتے رہے پہلے زمانوں میں، اکا دکا، زیادہ نہیں ہوتے تھے عالم، اولیاء کی مخالفت کرنے والے یا طریق زہد، طریق عشق، طریق محبت، طریق ورع، طریق تقوی، طریق باطنی اور طریق روحانی کے مخالف تھے، بڑے سمندر علم کے پی گئے، سمندر۔ آج کوئی ان کی قبری بتا دے، نام و نشانی نہیں۔ اور اولیاء عاشق لوگ